ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہم بڑے ہی مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 3 روزے اور 4 تراویح مکمل کر لی ہے۔ آج چوتھا روزہ ہے، 5ویں تراویح ہوگی۔ اس طریقے سے دھیرے دھیرے یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا پہلا جمعہ ہے۔ اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے مجھے عرض کرنی ہے۔
باتیں تو بہت ہیں، وقت ملا تو انشاءاللہ اور باتیں آپ کے سامنے کی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر تمام مومنوں کو مخاطب فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا ہے، روزے کی حکمت بتلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا یہ جو روزہ، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ چند دن ہے، چند دنوں تک یہ محدود ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہہ کے جب پکارا ہے، یا ایک ندا ہے جس کو بولتے ہیں ہم پکارنے کے معنی میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کوئی نہ کوئی حکم دیا ہے۔ اب قرآن کریم میں دیکھیں گے، کہیں بھی آپ پڑھیں گے قرآن کریم کو تو یا ایھا الذین آمنوا کے بعد کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے عموماً۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان لانے کے بعد پھر ہمیں احکامات پر عمل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم کی سب سے پہلی ندا، سب سے پہلی پکار اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر یا ایھا الناس اعبدوا سے ہے، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں اللہ نے لوگوں کہا، یہاں اللہ کو توحید کی طرف دعوت دینی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ جب پڑھیں گے تو سب سے پہلی جو ندا ہے وہ کیا ہے؟ یہی ہے، توحید کی طرف دعوت دینی ہے۔ تو توحید کی دعوت سب سے پہلے اور ہر چیز سے مقدم ہونی چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہم موحد ہیں، ہم ایمان والے ہیں، مومن گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان پر مرتے جب تک ثابت قدم رکھے، اس ایمان پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں۔ تو ایمان لانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لے آئے، اب احکامات پر عمل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرض کیے گئے ہیں مطلب بس جان لینا ہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے فرض کیے گئے ہیں، تم روزہ رکھ کر کے اس فرض کو بجا لاؤ، اس فرض کو پورا کرو۔ ہم آپ سے کہیں بھائی آپ کا امتحان 3 تاریخ سے شروع ہے، تو کیا مانا ہوا اس کا؟ اب امتحان آپ کو 3 تاریخ سے دینی ہے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ کون فرض کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس کے اوپر فرض کیا؟ مومنوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا۔ یہ قرآن کہہ رہا اللہ تعالیٰ کا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کی تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اتنی عظیم الشان عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے، اللہ کی نگاہوں میں اتنی محبوب عبادت ہے، اللہ کی نظروں میں اتنی پیاری عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو صرف امت مسلمہ پر ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں اس پر بھی فرض کیا تھا۔ اندازہ کیجیے آپ، بچے خاموش ہو جائیں، بچوں کو یا تو اوپر بھیج دیا جائے، خاموش کروا دیا جائے، اور لوگوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ تو آپ سمجھیے، اس آیت میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ایمان والو، امت محمدیہ کے لوگوں، یاد رکھو یہ روزہ صرف تمہارے اوپر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں، تم سے پہلے جو نبی کی امتیں گزری ہیں، ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا۔ اس سے ہمیں روزے کی اہمیت، اس کی عظمت،
اس کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ، اس کا بلند درجہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اگر عظیم الشان عبادت نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین اس امت پر فرض نہ کرتا اور اس سے پہلے لوگوں پر فرض نہ کرتا۔ ایک چیز آگے دیکھیں ٹکڑا، لعلکم تتقون، کیا مقصد ہے روزے کا؟ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر کتنی باتیں بتلا دی ہیں۔ ہم قرآن کس طرح پڑھتے ہیں؟ طوطے کی طرح۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ طوطے کی طرح۔ اور اللہ کی پناہ کہیں کہیں تو الحمدللہ قرآن تراویح وغیرہ میں اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ ایک ایک لفظ سمجھ میں آتا ہے، اور کہیں کہیں اللہ ہدایت دے ہم سب کو، اس طرح پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں کہ سورہ ناس پڑھ رہے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ کسی ڈبے کے اندر پتھر رکھ کے اس کو ہلایا جائے، گڑ 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 اس طرح ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ قرآن ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اس کے ساتھ مذاق کرنا، حروف کی ادائیگی نہ کرنا، مخارج کی ادائیگی نہ کرنا، کیا فائدہ ہے؟ اگر سننے والا، پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، اگر انہیں آیت نہ پتہ چلے کہ کون سا لفظ پڑھا جا رہا ہے، کیا فائدہ؟ 2 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں قرآن ختم کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ قرآن اس طرح ختم کرو کہ ایک ایک لفظ آپ کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ میں آپ کو بتلاؤں، بات دوسری طرف چلی جائے گی، لیکن ایک میں مثال دے کے بتلاتا ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، یاد رکھو، زندہ مثالیں ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو عربی نہیں جانتے تھے، قرآن کو نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو سنا، عربی نہ ہونے کے باوجود، عربی نہ جاننے کے باوجود قرآن کو سنا، اس قرآن کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کی شیرینی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ غیر مذہب کے تھے اس کو چھوڑ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اور ہمارا کیا ہے؟ ہم نے تو قرآن کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ 2 دن میں ختم کر دیں گے، 5 دن میں ختم کر دیں گے، 10 دن میں ختم کر دیں گے۔ یہ ختم کرنا مقصد نہیں ہے، قرآن ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھو گے جا بجا، غور و فکر کرو، تدبر کرو، اے عقل والو، اے عقل مندو، اس طرح کی خطابات ہیں قرآن کریم کے اندر۔ اور ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کریم کو 10 دن میں ختم کر دو، قرآن کریم کو 15 دن کے اندر ختم کر دو، ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ایک قسم کی جہالت ہے، یہ ایک قسم کی نادانی ہے۔ یہ قرآن کے نازل ہونے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو نہ سمجھنا ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے، انشاءاللہ قرآن کے موضوع پر کبھی آپ کے سامنے باتیں کی جائیں گی۔ تو میں یہ بتایا رہا تھا کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایک تو کہا کہ ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ معنی یہ ہے روزے رکھو، روزوں کو پورا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا آگے لعلکم تتقون، اس روزے کا مقصد، اس روزے کی حکمت یہ ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پاکیزگی آ جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ تھوڑی سی مختصر سی روشنی اس پر ڈال دی جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لایا جائے، اور جن جن چیزوں سے اللہ رب العالمین یعنی ہماری شریعت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں آتے ہیں، جن جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے مکمل اجتناب کیا جائے، یہی تقویٰ ہے۔ اب اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور اس روزہ رکھنے کے بعد بھی ہمارے اندر سدھار نہیں آ رہا ہے، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ہمارے اندر چینجنگ نہیں آ رہی ہے، تو یاد رکھیے کہیں نہ کہیں روزہ رکھنے میں ہمارے اندر کمی ہے۔ ایک مسلمان کے جو معمولات تھے رمضان آنے سے پہلے،
ایک مسلمان رمضان آنے سے پہلے جس طرح کی زندگی گزارتا تھا، ایک مسلمان رمضان آنے سے پہلے جس طرح کے اعمال کرتا تھا، اگر رمضان آنے کے بعد اسی طرح کے اعمال ہیں، اسی طرح کے معمولات ہیں، اسی طرح کے اس کے روز و شب گزر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہیں نہ کہیں اس کے روزے کے اندر کمی پائی جا رہی ہے۔ یا تو وہ کراہت کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے، یا تو وہ کسی کے دباؤ میں آ کر کے روزہ رکھ رہا ہے، یا تو دکھلاوے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، یا وہ جانتا ہی نہیں کہ روزہ کیا ہے، بس بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے قرآن نہیں پڑھتا تھا اور رمضان میں بھی نہیں پڑھتا ہے تو یاد رکھیے اس کے روزے کے اندر کمی ہے۔ کوئی شخص رمضان سے پہلے نمازیں نہیں ادا کرتا تھا، رمضان آنے کے بعد بھی نمازوں میں سستی اور کوتاہی ہے۔ کوئی شخص رمضان سے پہلے تہجد کی نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اس کے اندر بھی کمی ہے، تو یاد رکھیے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں کمی پائی جا رہی ہے۔ ہم رمضان سے پہلے روزانہ ایک صفحہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے یا ایک پارے کی تلاوت کرتے تھے، رمضان آنے کے بعد اگر اس کے اندر اضافہ نہیں ہوا، بڑھوتری نہیں ہوئی، تو یاد رکھیے کہیں نہ کہیں ہمارے روزے کے اندر کمی ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، وقع سے اللہ سے ڈرو۔ اور انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے نا اور آخرت کی فکر ہوتی ہے نا میرے بھائیوں، تو یاد رکھو آخرت کے تمام اعمال اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ ایک انسان ٹھنڈی کے مہینے میں بھی روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، ٹھنڈی کا مہینہ ہوتا ہے، جانتے ہیں نا، ابھی اللہ کا شکر ادا کرو ابھی بھی ٹھنڈک باقی ہے، سردی باقی ہے۔ ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو ٹھنڈی کے مہینے میں بھی روزہ نہیں رکھ پاتا، اور ایک انسان ایسا ہے جو چلچلاتی دھوپ کے اندر سخت گرمی ہے، اس کے باوجود بھی کہیں کہیں ایسا ہے کہ پنکھے کا بھی انتظام نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ صبح سے لے کے شام تک اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا بھی ہے، نمازیں پڑھتا بھی ہے، تراویح پڑھتا بھی ہے، اور اپنی ڈیوٹی بھی اچھے سے انجام دے لے جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، آخرت کی فکر ہے، اور یہی تقوی ہے۔ یہی کیا ہے؟ یہی تقوی ہے میرے بھائیوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں رمضان آنے کے بعد بھی ان کی معمولاتی زندگی ویسے ہی ہے جیسے رمضان سے پہلے تھی۔ کہاں ہے تقوی ہمارے اندر؟ کہاں تقوی آ گیا؟ یاد رکھو تقوی کی ایک ہی فضیلت میں آپ کو بتلاتا ہوں، کبھی موقع ملے گا تو بہت سی فضیلتیں ہیں، ایک فضیلت میں بتلاتا ہوں۔ ہم میں سے بہت لوگ شکایت کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، ہمیں پریشانیاں ہیں، ہمیں مصیبتیں ہیں، ہمیں دکھ ہیں، ہماری روزی کے اندر تنگی ہے، ہمیں یہ پریشانی، یہ بیماری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر تقوی کی ایک فضیلت، تقوی کا ایک فائدہ بیان فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ ہر مصیبت، ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے، ہر بیماری سے اس کے لیے نجات کا ذریعہ مہیا فرما دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا اس کے سان و گمان میں نہیں ہوگا، وہم و گمان میں نہیں ہوگا کیا یہ روزی ہمیں کہاں سے مل گئی۔ تو میرے بھائیوں رمضان کا ایک مقصد تقوی ہے، اور تقوی کی ایک فائدہ میں نے بتایا، ورنہ بہت سے فائدے قرآن کریم کے اندر ہے، کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو بیان فرمائیں گے۔ تو تقوی یہ ہے، ہمارے اندر تقوی کی کمی ہے، ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہے، ہمارے اندر خشیت الہی نہیں ہے، اس لیے معاملہ کیا ہوتا ہے رمضان سے پہلے ہماری وہی حالت اور رمضان کے بعد ہی ہماری وہی حالت رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ جب آپ کے اندر تقوی آ جائے گا تو آپ کے لیے آخرت کے اعمال آسان ہو جائیں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزے ہم رکھ رہے ہیں، اس روزے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ
70 سال کی مسافت کے اتنا جہنم سے اسے دور رکھتا ہے. اندازہ کیجیے آپ. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے نا جنت میں چلے جائیں، جہنم سے ہم بچ جائیں، اور ہم نے بتلایا تھا سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. تو اگر ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اس کے بعد بھی یہ تمنا کر رہے ہیں یا آرزو کر رہے ہیں تو پھر بتائیے ہم سے بڑا جاہل، ہم سے بڑا نادان بیوقوف کون ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ روزہ رکھنا آپ کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری سے آپ کو بچائے رکھے گی. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ روزہ یہ ایک طرح کا ڈھال ہے جس کے ذریعے سے انسان جہنم کے عذاب سے بچتا ہے. یہ تو اخروی فائدے ہوئے. اور نوجوانوں کی جماعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دنیا کے اندر آج ہمارا نوجوان کتنا بگڑا ہوا ہے. موبائل نے اسے کتنا بگاڑ دیا ہے. موبائل ایک اچھی چیز ہے، دو دھاری تلوار ہے. آپ اچھے سے استعمال کرو گے اچھائیاں ہیں آپ کے لیے، آپ برے طریقے سے استعمال کرے گو برائیاں ہیں آپ کے لیے. موبائل فی نفس ہی بذات خود بری نہیں ہے، استعمال کرنے والا اس کو برا یا اچھا بنا دیتا ہے. نوجوانوں کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے. ہماری شادیاں نہیں ہو رہی ہیں یا وقت پر ہم شادی نہیں کر پاتے ہیں. دیکھیے روزے کا کیا فائدہ ہے، شہوت کو کنٹرول میں رکھتی ہے روزہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع منکم فعلیہ بالصوم فإنه له وجاء او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا آج ہمارے نوجوانوں کے اندر ہی سے بگاڑ کے چشمے پھوٹتے ہیں، وہیں سے بگاڑ پیدا، کیونکہ بچہ تو برائی کم جانتا ہے. بڈھے ہو جانے کے بعد میں برائی کرنے کی خواہش کم ہو جاتی ہے. جو جوانی کی عمر ہوتی ہے یہی بگڑنے کی ہوتی ہے، سنورنے کی ہوتی ہے، سونے کی بھی ہوتی ہے اور جاگنے کی بھی ہوتی ہے. جو جاگ گیا اس نے اپنے مستقبل کو پا لیا، اور جو اپنی نیند کو پورا کرنے کے چکر میں لگا رہا اس نے اپنے مستقبل کو بگاڑ لیا. تو یہ جوانی کی عمر، نوجوانی کی عمر کافی خطرناک ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو، وہ کیا کرے؟ وہ شادی کر لے. کیونکہ شادی کرنے سے نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. نوجوانوں کی جماعت شادی کر لیا کرو. کتنے لوگ ایسے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، شادی نہیں کر رہے ہیں. اور کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے غیر شادی شدہ ہو کر کے بڈھے ہو گئے. کیا فائدہ اسی زندگی کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نوجوانوں کی جماعت شادی کرو، اس سے تمہاری نگاہیں محفوظ رہیں گی، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. مان لیتے ہیں آپ کے پاس وسائل نہیں ہے شادی کرنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ کیا بتلایا ہے؟ طریقہ بتلایا ہے کہ آپ روزہ رکھو. کیا کرو؟ روزہ رکھو. اس لیے کہ یہ آپ کے لیے ڈھال ہے، آپ کی شہوت کو توڑ دے گی. یہ روزہ آپ کی شہوت کو توڑ دے گا اور آپ برائیوں میں جانے سے بچ جائیں گے. تو اس کا دنیاوی فائدہ ہے، آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی، آپ کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، آپ زنا جیسے قبیح برائی کرنے سے بچ جائیں گے. یہ روزے کا ایک دنیاوی فائدہ ہے. تو میرے بھائیوں، اگر 11 مہینہ ہم نے روزے نہیں رکھے تو اس مہینے کا روزہ رکھنا آپ کے لیے فرض ہے. آپ کو روزہ رکھنا ہی ہے. اگر آپ جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیتے ہو تو اس کی بہت زیادہ وعید ہے. اس کی بہت زیادہ وعید ہم نے بتایا تھا پچھلے خطبہ کے اندر. اگر کوئی شخص روزے کا انکار کرتا بھی روزہ کچھ نہیں ہے اسلام کے اندر، ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے. اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسے شخص کو مرتد مان کر کے قتل کر دیا جائے گا. لیکن چونکہ ہم اسلامی حکومت میں نہیں ہیں اس لیے ایسا فعل ہم نہیں کر سکتے. اور یہ جو سزائیں ہیں نا، ایک پوائنٹ اور بتا دوں، یہ جو سزائیں دینے کا اختیار ہے یہ حاکم وقت کو ہے، ہم آپ کو نہیں ہے. کہ کسی کو دیکھا چوری کرتے پکڑ کے ہاتھ کاٹ دیا، ایسا نہیں. کسی کو دیکھا زنا کرتے ہوئے رجم کر دیا، ایسا نہیں ہے. اس کا اختیار حاکم وقت کو ہوتا ہے. اسلامی ممالک کے اندر
جو حاکم اور سربراہ ہوتا ہے، جو ولی امر ہوتا ہے، اس کو اختیار ہوتا ہے، فیصلہ سنتا ہے، علماء کو کچھ چیزیں بتلاتا ہے، علماء اور جو ان میں کام کرنے والے کارکنان رہتے ہیں تحقیق کرتے ہیں، جب بات پتہ چل جاتی ہے تب اس کی طرف سے حکم صادر ہوتا ہے کہ ہاں اس کو یہ سزا دے دی جائے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، اسلامی شریعت ہمارا یہ کہتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہما شبہ کو ہر کسی کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ پکڑو کاٹ ڈالو، پکڑو یہ کر دو، نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ غلط ہے، اسلامی نہیں تعلیم دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ، کوئی اگر شخص انکار کر دیتا ہے رمضان کے روزے کا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسلامی حکومت میں اس کی سزا یہ ہے، شریعت کے اندر اس کی سزا یہ ہے، مرتد مان کے قتل کر دیا جائے، کیونکہ اسلام کے کسی بھی حکم کو نہ ماننا اور انکار کر دینا مکمل طریقے سے سمجھانے کے باوجود بھی، اتمام حجت کے باوجود بھی، تو ایسے شخص کو مرتد مان لیا جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص انکار نہیں کرتا ہے، مانتا ہے ہماری شریعت کے اندر روزہ ہے، ہمارے اسلام کے اندر روزہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، سستی سے، کاہلی سے، راحت پسندی کی وجہ سے، آرام کرنے کی وجہ سے، ہے کون بھوکا پیاسا رہے گا، نہیں روزہ رکھیں گے، تو حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روز میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے، انہوں نے میرے بازو کو پکڑ کے لے گئے اور ایک پہاڑ کے پاس مجھے ٹھہرایا، جس پہاڑ پر چڑھنا کافی دشوار تھا، کافی مشکل تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا چڑھیے، میں نے کہا بھائی میں نہیں چڑھ پاؤں گا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ چڑھیے، ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے، آسانی پیدا کر دیں گے، آپ چڑھ جائیں گے۔ کہہ رہے میں چڑھ گیا، جب اوپر چڑھا تو دیکھا کہ کچھ چیخو پکار، رونے چلانے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کیا کہا؟ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا یہ جہنمی لوگ ہیں، عذاب کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے چیخو پکار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹے لٹکا دیا گیا۔ الٹا لٹکا جانتے ہیں نا، پیر کو پکڑ کر کے، پیر کو اوپر کر کے لٹکا دیا گیا ہے، اور ان کے یہ جو بازو کی جگہیں ہیں نا، اس کو پھاڑ دیا گیا ہے۔ کیا کر دیا گیا ہے؟ پھاڑ دیا گیا ہے۔ وہاں سے خون ٹپک رہا ہے۔ کیا ٹپک رہا ہے؟ خون ٹپک رہا ہے۔ ان کے جبڑے کو پھاڑ دیا گیا ہے مکمل طریقے سے، خون ٹپک رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پھاڑو خون ٹپکے گا، الٹے لٹکائے ہوئے، خون ٹپک رہا ہے جہنم کے اندر۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ دھیان سے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں، دھیان سے سنو، یہ وہ لوگ ہیں جو وقت ہونے سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے تھے، افطار کر لیا کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے، لیکن وقت ہونے سے پہلے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ ان کی یہ سزا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دھیان سے پڑھو، دھیان سے سنو، توجہ دو، غور کرو، نصیحت لو کہ جب وہ لوگ جو روزہ رکھتے تھے، رکھنے کے باوجود وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، ان کی یہ سزا ہے کہ الٹے لٹکا کر کے ان کے جبڑوں کو پھاڑ دیا گیا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے۔ تو اس شخص کی کیا سزا ہوگی جو سرے سے روزہ رکھتا ہی نہیں ہے؟ تو اس شخص کی کیا سزا ہوگی جو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، جو لوگ سستی میں، کاہلی میں، آرام پسندی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ عبرت کا مقام ہے، نصیحت کا مقام ہے۔ ڈرے اللہ سے کہ جو لوگ روزہ رکھتے تھے، وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، ان کی سزا ہی اتنی سخت ہے، تو جو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس رمضان المبارک کے مہینے میں، جو مبارک مہینہ ہے، عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کی الطاف و عنایات ہمارے اوپر برستی ہے اس مہینے کے اندر۔ اس مہینے کے خصوصیات کو، اس مہینے کی عظمت کو، اس مہینے کی فضیلتوں کو ہم سمجھیں، اس سے مستفید ہوں، اور اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں روزہ رکھیں، کیونکہ یہ روزہ جانتے ہیں کہ روزہ
آپ کے لیے جہنم سے نجات کا باعث ہے۔ یہ روزہ قیامت کے دن کے اندر اللہ رب العالمین کے پاس سفارش کرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن اور روزہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، کیا کہے گا؟ اے اللہ، میں نے دن کے اندر اسے کھانے سے، پینے سے، اپنی شہوت کو پوری کرنے سے روکے رکھا، یہ رکا رہا۔ اے اللہ، تو اس کی وجہ سے اس کو معاف فرما دے، اس کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ قرآن کہے گا، اے اللہ، میں نے اس کو رات میں سونے نہیں دیا، یہ قرآن کی تلاوتیں کیا کرتا تھا، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ حدیث کے اندر آتا ہے فَيُشَفَّعَانِ، ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن یوں ہی موبائل چلا کر کے، اے سی میں رہ کر کے آرام پسندی سے چاہتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اسلام کے اندر آسانی ہے، لیکن اتنی آسانی نہیں ہے کہ آپ تن پسندی کرو اور اس کے فرائض کو ہی ملیا میٹ کر دو، فرائض کو ہی آپ نہ پورا کرو، اس کے جو واجبات ہے اس کو ترک کر دو، جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس سے آپ نہ رکو۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جنت کے اندر جانا ہے تو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو سننا ہے، اس کو اس پر عمل کرنا ہے، اس کو بجا لانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے ہمیں رک جانا ہے، ان چیزوں سے ہمیں مکمل طریقے سے رک جانا ہے، کوشش کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے رمضان کے مہینے میں بھی سگریٹ پیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں، ہم نے پہلے ہی کہا خطبے کے شروع کے اندر کہ رمضان آنے کے بعد، رمضان کا چاند دکھنے کے بعد، اگر آپ کے معمولاتی زندگی میں آپ کے صبح سے شام جو کام کرتے ہیں، جو عبادات کرتے ہیں، جو ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، اس کے اندر اگر فرق نہیں آتا ہے تو یاد رکھیے اس رمضان کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ اس رمضان کے اندر آپ اگر گناہوں میں ویسے مبتلا جیسے پہلے تھے، جس طرح نماز میں سستی پہلے کرتے تھے ویسے آج بھی کرتے ہیں، تو میرے بھائیو یاد رکھو آپ کے ایمان کے اندر کمی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس رمضان کے مہینے میں جو آپ یہ اعمال انجام نہیں دے پا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں آپ کے روزے کے اندر بھی کمی ہے۔ اس لیے اس روزے کو خالص اللہ کے لیے کیجئے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیجئے۔ یہ 10-15 گھنٹے، کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 14-15 گھنٹے جو ہوتے ہیں رمضان کے، میرے بھائیوں یاد رکھو، ابھی کل میں گیا تھا ہاسپٹل میں، میرا علاج چل رہا ہے، شام کا وقت ہو گیا تقریباً 4 بجے، اس قدر پیاس، اس قدر بھوک، اس قدر تھکاوٹ، اللہ کی پناہ، دل چاہ رہا تھا، سب کچھ موجود تھا، پیسے بھی تھے، پانی بھی تھے، آئس کریم وغیرہ بھی مل رہے تھے، کھانے بھی مل رہے، سب کچھ تھا میرے پاس، دل چاہ رہا تھا فوراً روزہ توڑ دیں اور آرام محسوس کریں، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں نے قیامت کے دن کو یاد کیا۔ اس وقت سارے لوگ بھوکے پیاسے رہیں گے، ننگے بدن رہیں گے، کسی کو کوئی چیز میسر نہیں ہوگا، ہر آدمی حلق سوکھا ہوا ہوگا، اس قدر گرمی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض پر ہوں گے، مومن اور موحدوں کو پانی پلائیں گے، جو اس وقت سیرابی حاصل کر لے گا، سیراب ہو جائے گا، وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا اللہ تیری رضا کے لیے ہم نے روزے رکھے ہیں، روزہ نہیں توڑیں گے، اے اللہ اپنے نبی کے ہاتھوں سے قیامت کے دن کے اندر مجھے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا۔ اور یاد رکھو روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 14 اور 15 گھنٹے آپ گھروں میں گزارتے ہو، آپ اسکولوں میں گزارتے ہو، اپنی دکان پر گزارتے ہو دنیا داری کے لیے، اور روزہ نہیں رکھتے ہو، ایک تو آپ کی دنیا تباہ ہوتی ہے، آپ کی قبر کے اندر جو یہ نور ہونی چاہیے، جو روشنی ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہوتی ہے، اور آخرت کے اندر آپ کو کیا پریشانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے اس مہینے کی قدر کرو، اس مہینے کی عظمت کو سمجھو، اس مہینے کے مقام و مرتبے کو سمجھو، اور اس روزے کو جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اس روزے کو آپ رکھو، بجا لاؤ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور یاد رکھو ہمیشہ اس روزے کے اندر آپ ذکر و اذکار کرتے رہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ آپ موبائل آپ کے پاس ہے، قرآن کی آیتیں سنو، ترجمے سنو،
علماء کے بیانات جو اچھے ہوں، احکامات پر مبنی ہو، اس کو سنو. آپ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اس کو سنو، تراویح کی نماز میں آ کر کے حافظ صاحب سے قرآن کریم کی تلاوت سنو. اس طریقے سے آپ اپنے اس روزے کو بامقصد بناؤ، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے بناؤ. ایسا نہ ہو کہ آپ بھوکے پیاسے تو ہو لیکن ساری نیکیاں آپ سے دور ہوں، ساری برائیوں کے قریب ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس موضوع پر اور آئندہ خطبات میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا تو ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری قیام اللیل کو اور ہماری جملہ عبادات کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے. اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ اس رمضان کے مہینے میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہوں، اے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ اس دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی انسان پریشان ہو، مجبور ہو، اللہ تو پریشانیوں کو، مجبوریوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے بھائی جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، اس سے پہلے ہمارے ساتھ سے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. اللہ تو اپنی رحمتوں سے، اللہ تو اپنے کرم سے، اپنی نوازشوں سے اللہ تو انہیں معاف فرما دے، ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، ان کی بشری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اللہ جب تک اس دنیا کے اندر ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. اے اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبانوں سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری ہو. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضرات، بارہا آپ حضرات کے سامنے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ مسجد ہے، مسجد کا احترام کریں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک تو مسجد کی جو حرمت ہے، مسجد کا تو احترام ہے، وہ بھی ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. دوسرے جمعہ کا دن کا اتنا مقام ہے اس کو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. تیسرے رمضان کے مہینے میں ہے اس کو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. چوتھے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، آپ اس کو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. آوازیں آ رہی ہیں، کوئی آگے آ رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے. ہم نے کہا جب امام منبر پر آ جاتا ہے تو اشارہ کرنے سے بھی آپ کے جمعہ کی فضیلت میں نقصان ہوتا ہے، آپ مکمل ثواب نہیں پاتے ہیں. اتنے سمجھانے کے باوجود، اتنے بتانے کے باوجود آپ حضرات اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. بچے تو بچے ہیں، بڑے لوگوں کو بھی ایسا دیکھا جا رہا ہے. اللہ کے واسطے یہ ایسی جگہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو خطاب کرتے تھے. یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ایسے ہی آپ کے سامنے نہیں آتے ہیں، کچھ مقاصد لے کر کے آتے ہیں تاکہ دین اسلام کی کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار ہو جائیں، آپ بھی دین اسلام کی کچھ باتوں کو جان جائیں، اس پر عمل کر کے آخرت میں اچھی زندگی گزاریں، جنت کے اندر جائیں. اس لیے ہم یہاں آتے ہیں، ٹائم پاس کرنے وقت گزارنے نہیں آتے ہیں. یہ ہماری اگر ذمہ داری ہے بیان کرنا، بتلانا، تو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو سننا، اس پر عمل کرنا. ورنہ کیا فائدہ ہے اتنے دور سے آ کر کے سفر کر کے؟ کیا فائدہ ہے جو لوگ اس کو آرگنائز کرتے ہیں اور جمعہ کے خطبے کے لیے یہاں امام کو بلاتے ہیں اور خطیب کو، کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے آپ درد مندانہ گزارش ہے، دل کی گہرائیوں سے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس مسجد کا احترام کیجیے. آپ جمعہ کے دن پہلے آئیے، اگر بعد میں آتے ہیں جہاں آپ کو جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیے 2 رکعت سنت پڑھ کر کے. اسے ہمیں ہماری بھلائی، اس سے مسجد کا احترام ہے. اور خطبے کو سنیے، دیکھیے کیا چیزیں بیان ہو رہی ہیں. اگر آپ نے پہلے نہیں سنی ہے تو سن کر کے عمل کیجیے، اگر آپ نے سنی تھی نہیں عمل کر رہے ہیں تو دوبارہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے. میرے بھائیوں، یہ جمعہ کا مقصد ہوتا ہے، یہ جمعہ کے خطبے کا مقصد ہوتا ہے. مقصد نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی چلاتا رہے اور دوسرے لوگ جو ہے ہاں ہاں وہ کرتے رہیں اور کوئی عمل نہ کرے. میرے بھائیوں، تو اللہ کے واسطے آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ آئندہ اس پر توجہ دیں گے. اللہم صلی علی